بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر شیطانی حملوں سے بچانے کا محفوظ قلعہ ہے. اذکار ایک طرح کی زرہ ہے، یعنی صبح شام کے اذکار زرہ کے قائم مقام. زرہ کہتے ہیں جو دشمن کے وار سے بچاتی. ابن قیم کہتے ہیں جیسے جیسے اس کی موٹائی زیادہ ہوگی ویسے ویسے اس کو پہننے والا متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس زرہ کی طاقت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ تیر چلانے والے کو خود ہی واپس جا کے لگے گا. جیسے بال باؤنس ہوتا ہے نا، تو وہ جو تیر جائے گا اس میں تو واپس اسی کو آ کے لگے گا جس نے پھینکا، وہ بندہ محفوظ رہے گا. ابن عثیمین کہتے ہیں صبح شام کے اذکار حفاظت میں یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہے، بشرطے کہ کہنے والا ان کو شعور سے پڑھے. ہم بعض اوقات آٹو پہ آ جاتے ہیں، بس وہ ادھر ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ زبان چل رہی ہوتی ہے، تو اگر شعور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ حفاظت کا ذریعہ بنیں گے. پھر اذکار میں کوتاہی کی وجہ سے شیطانی حملے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے فرمایا کہ جو شخص 3 بار یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اسے صبح کے وقت پڑھے تو شام تک اور شام کے وقت پڑھے تو صبح تک کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی، کوئی اچانک آنے والی آفت اس پر نہیں آئے گی جو یہ دعا پڑھے. لیکن کیا ہوتا ہے، شیطان بلوا دیتا ہے، کوتاہی کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر پڑھنے سے رہ جاتا ہے. چوٹ لگے تو یاد آتا اوہ آج تو میں نے یہ دعا ہی نہیں پڑھی تھی. پھر اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسے کلمات کا حکم دیجئے جنہیں میں صبح کروں اور شام کروں تو کہہ لیا کروں. آپ نے فرمایا پڑھو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ، یا شرک ہی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. شرک کا مطلب جال ہے اور شرک کا مطلب اس کا شرک ہے. پھر اسی طرح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایسا شخص شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جادو نظر وغیرہ سے جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اگر آپ کو مثلاً کسی کو جن کا دورہ پڑا اور آپ کو رقیہ آتا ہے تو ایسے ہی اٹھ کے نہ کرنا شروع کر دیں. اس کو پہلے اپنے اوپر کچھ پڑھیں، اپنے آپ کو حصار میں لائیں، اپنی یعنی وہ آپ دیکھیں نا کہ آپ دشمن کے مقابلے پہ چلے اور آپ نے زرہ پہنی ہی نہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے کہیں کا پتا چلا کہ کہیں کچھ لوگ اکٹھے رہتے تھے تو رات کے وقت کسی ایک کو جن پڑ گیا، تو جو 2 اور لوگ تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر دم کرتے ہیں. وہ کرنے لگے، ان کو بھی پڑ گیا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنی پروٹیکشن کی نہیں اور دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے چلے. لائف جیکٹ پہلے اپنی پہنو پھر بچوں کو پہنو. یہ نہیں پتا تھی نا، یہ پتا ہونی بہت ضروری ہے. دیکھیں نا، یہ تو وہی کہ اگر آپ خود کوئی کام نہیں کرتے اور دوسرے کو کرنے کو کہہ رہے ہیں یا دوسرے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کی تاثیر بھی نہیں ہوتی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ کیوں اس بات کے حریص ہوتے کہ کوئی اور ان پہ بزرگ دم کر دے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کے دم کی تاثیر ہوگی، کیونکہ یہ باعمل شخص یہ ان کو ہوتا ہے. تو کتنی دیر لگتی ہے باعمل ہونے میں؟ آپ خود بھی باعمل ہو جائے، وہ کام اپنے لیے کر لیں اور اس کے بعد آپ کی بھی انشاءاللہ افیکٹو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا حل موجود ہے اگر ہم کرنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح رات کو سونے کے اذکار پڑھنا. رات کو جو خوفناک خواب آتے ہیں، بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں کہ ان کو کوئی اڑا رہا ہے اور صبح اٹھتے تھک کے چور ہوتے ہیں. بعض لوگ خواب میں بھاگ کے پیچھے بھینس لگی ہوئی ہے اور وہ کبھی یہاں چھپ رہے ہیں، کبھی چور آ رہا ہے تو دروازے بند کر کے وہ کنڈی نہیں چڑھ رہی. اس قسم کے خواب اکثر لوگ سناتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، یعنی یا یہ کہ کوئی آ گیا اور اس سے دروازہ کو زور لگا کے بند کر اور دوسری طرف سے دھکا پڑا. لٹرلی انسان صبح اٹھتا ہے تو تھکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بھی شیطانی عمل ہوتا ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ یاد رکھیے، دشمن ہے. دشمن اپنی دشمنی سے کبھی بھی باز نہیں آتا، ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، وہ رات کو سونے بھی نہیں دیتا. دن کو تو بگا ہی رکھتا ہے، یعنی مختلف خواہشات میں مبتلا کر کے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یہ لے رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، یہ پہن رہے ہیں، یہ اتار رہے ہیں، تو ان چیزوں میں تکاتا ہے اور رات کو پھر سونے بھی نہیں دیتے. تو اس لیے رات کو سوتے وقت کے اذکار اور خصوصاً آیت الکرسی پڑھ کے چاروں کونوں میں پھونک مارے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ اپنے ہاتھوں میں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کر کے اور سر پہ، چہرے پہ، آگے اور پیچھے جہاں تک بھی ہاتھ جاتا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ریگولر معمول تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے اور مرض الموت میں تھے تو اس وقت
پڑھا حضرت عائشہ نے، لیکن آپ ہی کے ہاتھوں کو استعمال کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ سارا دن جنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے. تو اگر آپ نے صبح پڑھ لیا ہے، اذکار پڑھے ہوئے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ ڈائریکٹ بھی دم کر سکتے. پھر اسی طرح جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا، جو شخص پڑھتا ہے 2 جمعوں کے دوران اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ داخل ہوتے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ہے. اور جب وہ داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات گزارنے کی جگہ پالی. اور جب وہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے رات گزارنے کی جگہ اور شام کا کھانا بھی پا لیا، یعنی وہ ہمارے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے. پھر اسی طرح سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، یعنی گاڑی کا دروازہ کھولے تو بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو تاکہ اچھی سی ڈرائیونگ ہو اور خیریت سے اپنی منزل تک پہنچے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، ابو لاس خزائی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کے موقع پر صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ سواری کے لیے دیا. ہم نے عرض کیا یا رسول